منظور صاحب نوید الرحمان صاحب ہیں مربی سلسلہ چٹاگانگ بنگلہ دیش سے. انہوں نے یہ پوچھا، کہتے ہیں اعتکاف کے آداب کے بارے میں کہ بعض جماعتی یا ذیلی تنظیموں کے عہدیداران اعتکاف میں موبائل پر جماعتی واٹس ایپ گروپس میں اپنے تاثرات دیتے ہیں، لائک یا شیئر کرتے ہیں، رپورٹس بھی لیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یا دوسرا ان کا یہ ہے کہ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور جب ان کو توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو دینی باتیں کر رہے ہیں. میں دوسرے سے اس لیے پہلے دینا چاہتا ہوں جواب، کیونکہ وہ بڑی واضح حدیث ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دینی باتیں کرنا اور پھر آپس میں گپ شپ لگانا، کیونکہ دینی باتیں شروع ہمیشہ دینی باتوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دنیا کی باتیں بھی پھر اور باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں، بنیادی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف بیٹھے. اب اچانک صحابہ میں سے چند ایک نے انہوں نے اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. اب قرآن کریم سے زیادہ دینی باتیں کیا ہوں گی؟ خدا کا کلام ہے جس کا پڑھنے کا ثواب بھی ہے، وہ صحابہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہو گئے، جس پر آنسم نے فرمایا دیکھو ہر کوئی کلکم یناجی ربہ، ہر کوئی اپنے رب سے سرگوشیوں میں مصروف ہوتا ہے، تو اونچی آواز سے تلاوت بھی نہ کرو. تو تلاوت کے بارے میں بھی آنسم نے فرمایا کہ نہیں کرنی چاہیے. تو باتیں کرنا، دینی باتیں قرآن کریم سے بڑھ کر تو بہرحال نہیں ہیں. اور دوسرا، جہاں تک موبائل پہ سوشل میڈیا گروپ میں کو جوائن کرنے کا تعلق ہے، تو دیکھیں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کا مطلب ہے کہ سب کچھ دنیا کو چھوڑ کے ایک رنگ میں آپ 10 دن کے لیے عبادت کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی. دیکھیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، لیکن اسلام اس مزے کو چکھانا چاہتا ہے کہ جب آپ 10 دن کے لیے خدا کی خاطر خالصتاً عبادت کرتے ہیں تو آپ کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس وقت بھی دنیا کے جمیلوں سے آزاد نہیں ہونا، اس وقت بھی آپ نے دنیا داری کی باتوں سے آزاد نہیں ہونا، تو پھر اور کس وقت ہونا؟ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے کہ دینی کام سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دینی کام کی رپورٹ دی جا رہی ہے، تو رپورٹ کرتے کرتے انسان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق الانسان و ضعیفہ، انسان کمزور ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اعتکاف کے مقصد سے غافل ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت میں موبائل رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور مجھے ایک انتظام بڑا اچھا لگا کہ امیر المعتکفین کے پاس صرف موبائل ہوتا تھا اور باقی سب لوگوں کا موبائل ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے جو مسجد میں بیٹھتے ہیں. تو وہ جو امیر المعتکفین، اگر کوئی ایمرجنسی یا کوئی بات کرنی تو ان کے ذریعے سے پیغام آگے پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ رابطہ جو ہے وہ بھی ہو جائے. ورنہ تو سیم صاحب اگر یہ ہو تو جس طرح اگر یہ وہ کوئی کہتا ہے کہ جی جماعتی ذمہ داری ہے، تو ان ذمہ داریوں سے بھی ہٹ کے انسان اعتکاف میں آتا ہے. وہ حضرت حکیم فضل الدین صاحب والا واقعہ ہے کہ جو عدالت میں حضور نے میں جب پتا تھا تو پھر اعتکاف بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر عدالت میں آپ نے پیشی کے لیے جانا ہے تو وہ بھی ایک ذمہ داری تھی. تو ان ذمہ داریوں، وہ دنیاوی ذمہ داری ہو یا دینی ذمہ داری ہو، اس میں یہ کہا گیا کہ اب آپ چھوڑ کے انقطاع اللہ ہے اصل میں. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ جو خیال ہے ذہن میں کہ دینی باتیں ہیں بالکل، یا جی وہ جماعتی کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام دین سے ہٹ کے تھا، بالکل ٹھیک ہے بات، ہر وقت دین ہی تھا، لیکن پھر بھی حضور الگ ہو کے بیٹھتے تھے اور اس میں خالص صرف عبادت، وہ اس وقت جو ہے حضور سارا وقت جو ہے. تو اس لیے سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور مجھے یہ علم ہے کہ موجودہ حضرت صاحب اس وقت ناظر اعلیٰ تھے حضور، تو کوئی جماعتی عہدیدار اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی ڈاک وہاں پر منگوا کے دیکھتے تھے. دفتر کا کام وہ بھی ضرور اس نیت سے کر رہے ہوں گے کہ جی جماعتی کام ہے، تو صاحب نے منع فرمایا تھا کہ اگر اعتکاف میں ہیں تو آپ کے قائم مقام جو ہیں وہ دیکھیں گے، آپ کو وہ ضرورت نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو کے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بیٹھ جانا، خدا کی عبادت کے لیے الگ ہو کے بیٹھ جانا، تو پھر وہ توجہ اسی پر ہماری ہونی چاہیے.